السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دیکھتے ہیں دروس اللغۃ العربیہ، یہ سبق نمبر 3 چل رہا ہے، اس کا اسئلہ اور تمرین وغیرہ۔ تو آئیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ املأ الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبۃ، یعنی خالی جگہوں کو مناسب کلمے سے آپ اس کو بھریے۔ دیکھیے پہلے میں کیا آئے گا، نظیفن ہے، تو اب اس کی جگہ پر آپ کوئی بھی کلمہ لا سکتے ہیں جو مناسب بیٹھے، جیسے کہ الثوب نظیفن بھی کر سکتے ہو، البیت نظیفن بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مکسورن، تو یہاں پر القلم مکسورن بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ الکرسی مکسورن بھی کر سکتے ہو۔ اور نمبر 3 میں ہے باردن، ٹھنڈا، تو اب یہاں پر اللبن باردن بھی کر سکتے ہو، اور الماء باردن بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے قریبن، یہاں پر البیت قریبن بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ المسجد قریبن بھی کر سکتے ہو۔ 5ویں نمبر پر ہے بعیدن، تو یہاں پر القمر بعیدن کر دو، یا البیت بعیدن کر دو، السوق بعیدن کر دو، جو آپ کو مناسب لگے آپ یہاں پر وہ مبتدا ذکر کر سکتے ہیں۔ واقفن، واقفن کے بارے میں الاستاذ واقفن، الولد واقفن، الرجل واقفن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے الولد جالسن، 7ویں نمبر پر دیکھ لیجئے، الولد جالسن کر دیجئے، الولد جالسن لڑکا بیٹھا ہے۔ 8ویں نمبر پر دیکھیے یہاں پر کر دیجئے الحجر کبیرن، پتھر بڑا ہے، یا الولد کبیرن لڑکا بڑا ہے، یا پھر آپ کو جو مناسب لگے وہ کلمہ آپ یہاں پر ذکر کر کے مبتدا اور خبر کو جوڑ سکتے ہیں۔ قدیمن، یہاں پر قدیمن پرانا ہے، اب پرانے کے لیے آپ کچھ بھی لا سکتے ہو، یہاں پر کتاب میں آپ نے کیا پڑھا تھا اس کے حساب سے آپ جو ہے یہاں پر جو ہے پرانے کے لیے لا سکتے ہو۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پرانے کے لیے کیا لایا گیا ہے، پرانا، پرانا کے لیے ہاں القلم قدیمن، تو یہاں ہم قدیم کے ساتھ قلم کو ذکر کر دیں گے، یا اور کوئی چیز آپ ذکر کرنا چاہیں تو ذکر کر دیں۔ القلم قدیمن، الکتاب جدیدن، کتاب نئی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر خبر ذکر ہے، مبتدا کو لا کر اس کو بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ القمر کے معنی ہوتا ہے چاند، جدیدن کے معنی نیا، قدیمن کے معنی پرانا، وسخن کے معنی گندا، نظیفن کے معنی صاف پاک ستھرا، حارن کے معنی ہوتا ہے گرم، باردن کے معنی ٹھنڈا، صغیرن کے معنی چھوٹا، کبیرن کے معنی بڑا، مفتوحن کے معنی ہوتا ہے کھلا، مکسورن کے معنی ٹوٹا، ثقیل کے معنی بھاری، خفیف کے معنی ہلکا، جمیل کے معنی خوبصورت، واقف کے معنی کھڑا، جالس کے معنی بیٹھا۔ نجم یہ نکرہ ہے، اور النجم یہ معرفہ ہے، تو نجم کا ترجمہ ہوگا ایک ستارہ یا کوئی ستارہ، النجم کا معنی ہوگا صرف ستارہ۔ نجم ایک تارہ، النجم تارہ، رجل ایک مرد، الرجل مرد، دیکن، دیکن کے معنی ہوتا ہے مرغا، ایک مرغا، الدیک مرغا، طالب ایک طالب علم، الطالب طالب علم۔ النجم بعید، ستارہ دور ہے، النجم بعید ستارہ کیا ہے، دور ہے۔ الرجل واقف، مرد کھڑا ہے۔ السکر حلو، چینی میٹھی ہے، چینی کیا ہے، میٹھی ہے۔ الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے۔ الدیک جمیل، مرغا خوبصورت ہے۔ الدفتر جدید، دفتر کے معنی کاپی، الدفتر جدید کاپی نئی ہے۔ التاجر غنی، تاجر مالدار ہے۔ الدکان مفتوح، دکان کھلی ہے، ٹھیک ہے۔ الولد فقیر، لڑکا فقیر ہے۔ التفاح لذیذ، سیب لذیذ ہے۔ الطبیب طویل، ڈاکٹر لمبا ہے۔ والمدرس قصیر، اور استاذ بونا ہے یعنی پست قد ہے۔ تمارین: اقرا وقت مع ضبط اواخر الکلمات، یعنی پڑھو اور لکھو آخری کلمات پر حرکت دیتے ہوئے، آخری کلمے پر حرکت دیتے ہوئے۔ تو یہاں پر دیکھیے البابو، یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے اس کو، البابو کیا معنی ہوتا ہے، دروازہ۔ التاجر، دیکھیے جس پر الف لام داخل ہے اس پر کبھی تنوین ہم نہیں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو البابو التاجر، البابو کے معنی ہوتا ہے دروازہ، التاجر کے معنی ہوتا ہے تاجر، النجم کے معنی ہوتا ہے ستارہ، القمر کے معنی ہوتا ہے چاند، الدیکو کے معنی ہوتا ہے مرغا۔ بار بار بچوں کو پریکٹس کرانا چاہیے اس چیزوں کو۔ السرور کے معنی ہوتا ہے بیڈ، البیتو کے معنی ہوتا ہے گھر، المسجدو کے معنی ہوتا ہے مسجد، الرجلو کے معنی ہوتا ہے مرد، السکرو کے معنی ہوتا ہے چینی۔ املأ الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبۃ، آنے والے خالی جگہوں کو مناسب کلمے سے آپ کیا کریں، پر کریں، بھریں۔ تو غنی، اس کے ساتھ ہم تاجر کو ذکر کر دیں، التاجر غنی، ٹھیک ہے۔ یہاں مبتدا لانا ہے، خبر یہاں پر ذکر ہے تو ہمیں مبتدا لا کر اس کو بھرنا ہے۔ التاجر غنی،
تاجر مالدار ہے. حلو، حلون کے لیے کیا ہے؟ میٹھا. تو آپ نے پڑھا تھا السکر حلون، چینی میٹھی ہے. مریض، اس کے ساتھ کیا لائیں گے مبتدا؟ الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. لذیذ کے ساتھ کیا لائیں گے؟ التفاح لذیذ، سیب لذیذ ہے. ٹھیک ہے. اور طویل، الطبیب، الطبیب طویل، ڈاکٹر کیا ہے؟ لمبا ہے. اور قصیر، پست قد کے لیے کیا؟ المدرس قصیر، ڈاکٹر جو ہے بونا ہے، پست قد ہے. ٹھیک ہے. کریں اختر کلمتن من القائمتی تناسب الکلمت التی فی القائمہ، یعنی جو کلمات یہ نیچے ذکر کیے گئے ہیں ان کو ان کے مناسب کلمے کے ساتھ آپ کیا کرو؟ قائم کرو، جوڑو، ملاؤ. تو الطالبو کے ساتھ لذیذ تو نہیں آ سکتا کیونکہ طالب علم لذیذ ہو ہی نہیں سکتا. الطالبو کے ساتھ مکسورن بھی نہیں، طالب علم ٹوٹا ہوا، یہ بھی نہیں مناسب ہے. الطالبو کے ساتھ ثقیل بھی مناسب نہیں ہے. الطالبو کے ساتھ مفتوح بھی مناسب نہیں ہے. الطالبو کے ساتھ مریض یہ مناسب ہے، آپ نے پیچھے پڑھا بھی اس طریقے سے. الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. اسی طریقے سے تو الطالبو کے ساتھ مریضن کو ہم کیا کر دیں گے؟ ذکر کر دیں گے. الدکانو، اس کے ساتھ لذیذ یہ مناسب نہیں ہے. الدکانو مکسور، یہ بھی مناسب نہیں ہے. الدکانو ثقیل، یہ بھی زیادہ مناسب نہیں ہے. الدکانو مفتوح، یہ زیادہ مناسب ہے. تو ہم الدکانو کے سامنے کس کو لکھ دیں گے؟ مفتوح کو لکھ دیں گے. التفاح، التفاح لذیذ، یہ اس کے زیادہ مناسب ہے. التفاح کے سامنے لذیذ کو لکھ دیں گے. الماؤ کے معنی ہوتا ہے پانی. اب الماؤ لذیذ یہ مناسب ہے. مکسور یہ مناسب نہیں ہے. ثقیل یہ مناسب نہیں ہے. مفتوح یہ بھی مناسب نہیں. مریض تو بالکل مناسب نہیں. حارون یہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے الماؤ کے سامنے حارون کو لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. الحجر کے معنی ہوتا ہے پتھر. الحجر لذیذ یہ مناسب نہیں ہے کہ حجر کے سامنے لذیذ چیز کو ذکر کر دے، کیونکہ حجر لذیذ ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. مطلب یہ کوئی مناسب کلمہ بھی نہیں دکھ رہا ہے اس کے ساتھ کہ جوڑ دیا جائے اس کو. الحجر مکسور یہ ہے مناسب. الحجر ثقیل یہ زیادہ مناسب ہے، پتھر بھاری ہے. القلم لذیذ یہ مناسب نہیں ہے. القلم مکسور یہ زیادہ مناسب ہے، لہٰذا اس کو القلم کے ساتھ مکسور کو جوڑ دیں گے. تو یہ آپ کا سبق رہا. حلون کے معنی میٹھا، مریضون کے معنی ہوتا ہے بیمار، الدکانو کے معنی دکان، غنیون کے معنی مالدار، طویلون کے معنی لمبا، فقیرون کے معنی فقیر، قصیرون کے معنی پست قد، التفاح کے معنی ہوتا ہے سیب. ٹھیک ہے. الحروف القمریۃ والحروف الشمسیۃ، حروف قمریہ اور حروف شمسیہ. حروف قمریہ کا معنی ہوتا ہے کہ اگر الف لام کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے. ٹھیک ہے. اگر الف لام کے بعد اگر حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو ایسی صورت میں اس الف لام کو، یعنی کہو تو لام کو پڑھا جاتا ہے. اور اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ اس حروف شمسیہ ہی کو پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ دیکھیے اس میں الحروف القمریہ میں دیکھیے حمزہ ہے، با ہے، جیم ہے، ہا ہے، خا ہے، عین ہے، غین ہے، فا ہے، بڑا قاف ہے، چھوٹا کاف ہے، میم ہے، واو ہے، ہا ہے، یا ہے. تو دیکھیے یہاں پر جو الف لام ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تلفظ میں ہم اس کی ادائیگی کر رہے ہیں. جیسے الابو، البابو، الجنت، الحمار، الخبز، العین، الغداء، الفم، القمر، الکلب، الماء، الولد. تو دیکھیے سب جگہ ہم الف لام پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس الف لام کے بعد حروف قمریہ آ رہا ہے. الہواء، الید. ٹھیک ہے. لیکن حروف شمسیہ کے بعد دیکھیے ہم الف لام کو نہیں، یعنی لام کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ اسی کو ہم ملا دیکھیں. ذال ہے، را ہے، زا ہے، سین ہے، شین ہے، سواد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے، لام ہے، نون ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے ہم اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے ہم الف لام کو نہیں پڑھ رہے. التاجر. ٹھیک ہے. تو التاجر دیکھیے یہاں پر ہم لام کو نہیں پڑھ رہے ہیں. التاجر، الثوب، الدیک، الذهب، الرجل، الزہرۃ، السمک، الشمس، الصدر، الضیف، ہے نا، الطالب، الزہر، اللحم، النجم. تو یہاں پر دیکھیے ہم نے الف لام کو نہیں پڑھا. تو یہ ہے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ میں فرق. ٹھیک ہے. اب کریں کہ تمرین اقرأ الکلمات الآتیۃ واکتبها مراعیا قواعد نطق الحروف القمریۃ والشمسیۃ. یہ کریں آنے والے کلمات کو پڑھو اور لکھو رعایت کرتے ہوئے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے قواعد کا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے ہمیں پڑھنا ہے البیتو. اب یہاں ہم پڑھ رہے ہیں تو البیتو میں جو با ہے یہ حروف قمریہ ہے، کیونکہ یہاں پر ہم الف لام کو پڑھ لے رہے ہیں، یعنی تلفظ میں الف لام آ رہا ہے. تو ہم یہ با کیا ہے؟ حروف قمریہ ہے. الدیکو یہ حروف شمسیہ ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے الف لام کو ہم نے نہیں پڑھا ہے،
ٹھیک ہے، تو دال یہ کیا ہے؟ حروف شمسیہ میں سے ہے. المدرسو، یہاں پر بھی میم کو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی لام کو پڑھ رہے ہیں، ال کہہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ہم الف لام کا تلفظ ہو پائے تو ظاہر سی بات اس کے بعد آنے والا جو حرف ہوگا وہ حروف قمریہ میں سے ہوگا، تو میم حروف قمریہ میں سے ہے. البابو، اس میں بھی ہم لام کا تلفظ کر رہے ہیں تو بابو میں با جو ہے یہ حروف قمریہ میں سے ہے. الطالبو، الطالبو میں ہم تلفظ نہیں کر پا رہے ہیں. اسی طریقے سے الطالبو میں جو طا ہے یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، کیونکہ یہاں پر ہم لام کا تلفظ نہیں کر رہے ہیں. السکرو جو ہے یہاں پر بھی یہ سین جو ہے حروف شمسیہ میں سے، کیونکہ یہاں پر ہم لام کا تلفظ نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم کر بھی نہیں رہے. الدفترو، یہاں پر بھی یہ دال کس میں سے ہے؟ حروف شمسیہ میں سے ہے. الاخو، الاخو یہاں پر دیکھیے ہم لام کا تلفظ کر رہے ہیں تو یہ خا جو ہے، یہ الف جو ہے یہ کس میں سے ہے؟ حروف قمریہ میں سے ہے. الرسولو میں ہم لام کا تلفظ نہیں کر رہے ہیں تو یہ را کس میں سے؟ حروف شمسیہ میں سے. الوجہ، یہاں پر ہم لام کا تلفظ کر رہے ہیں لہٰذا واو کیا ہے؟ حروف قمریہ میں سے ہے. الصدیق، تو یہاں پر بھی ہم لام کا تلفظ نہیں کر رہے ہیں لہٰذا یہ صاد کس میں سے؟ حروف شمسیہ میں سے. القرآن، یہاں پر کیا ہے؟ ہم لام کا تلفظ کر رہے ہیں لہٰذا قاف جو کس میں سے؟ حروف قمریہ میں سے ہے. الصلاۃ، یہاں پر لام کا تلفظ نہیں کر رہے ہیں لہٰذا یہ صاد کس میں سے ہے؟ حروف شمسیہ میں سے ہے. الکعبۃ، یہاں پر بھی دیکھیے ہم الف لام کا تلفظ کر لے رہے ہیں اس لیے چھوٹا کاف ہے یہ حروف قمریہ میں سے ہے. الرأس، یہاں پر ہم لام کا تلفظ نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے یہ را حروف شمسیہ میں سے ہے. الاصبع، یہاں پر بھی الاصبع کے معنی ہوتا ہے انگلی، اور یہاں پر بھی الف لام کا ہم تلفظ کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ جو حمزہ ہے یہ کس میں سے ہے؟ حروف قمریہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. الصابون، الصابون میں ہم الف لام کا تلفظ نہیں کر رہے ہیں، یعنی لام کا تلفظ نہیں کرے لہٰذا صاد کس میں سے؟ حروف شمسیہ میں سے ہے. الظفر، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دیکھیے لام کا تلفظ نہیں کر رہے ہیں لہٰذا زو جو ہے یہ حروف شمسیہ میں سے ہے. الفجر، یہاں لام کا تلفظ ہو رہا ہے لہٰذا فا جو حروف قمریہ میں سے ہے. الظہر، یہاں پر بھی الف لام کا تلفظ نہیں کر رہے ہیں لہٰذا زو جو ہے یہ حروف قمریہ میں سے نہیں بلکہ حروف شمسیہ میں سے ہے. العصر، یہاں پر لام کا تلفظ ہو رہا ہے لہٰذا عین حروف قمریہ میں سے ہے. المغرب، یہاں پر بھی لام کا تلفظ ہو رہا ہے میم حروف قمریہ میں سے ہے. العشاء، یہاں پر بھی جو ہے لام کا تلفظ ہو رہا ہے لہٰذا عین بھی یہ حروف قمریہ میں سے ہے. آپ یہاں پر بھی ان سب کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو مشق کریں، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو آپ لوگ پوچھیں کمنٹ میں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا. اس کے بعد پھر آنے والا سبق جو ہے سبق نمبر 4 یہ کل ہم اس کو پڑھتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.